روب عباس یہ کہتا تھا قیامت ہوگی، پاؤں رکھا جو کسی نے خط شمشیر کے، چار مصرے پڑھ رہا ہوں، اس پہ داد ملے یا نہ ملے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کربلائے معلّہ تک اس کی داد لے چکا ہوں، امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ پڑھ کے اس کو داد لے چکا ہوں، مولا عباس کے روضے پہ پڑھ کے داد لے چکا ہوں، مگر یقین ہے کہ اگر شیر پہنچا لے گیا تو جو اہل علم حضرات ہیں وہ گھٹنیوں کے بل داد دیں گے، خط شمشیر کے بعد ہے نا۔ مولا عباس کہتے ہیں غرور فوج ستمگر کا توڑ، یہ ماحول بنا لی، شیر پڑھ رہا تھا کہ غرور فوج ستمگر کا توڑ سکتا ہوں، رخ حیات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، علی کا بیٹا ہوں معجز نمائیوں کی قسم، میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں۔ نہیں ایسے سننا ہی نہیں ہے، ایسے سننا ہی نہیں ہے۔ علی کی لاڈلی بیٹی ہے، نام زینب ہے، یہی چار مصرے مجھے پڑھنا ہے، اگر داد نہیں ملی تو شکایت ہوگی۔ عالم صاحب، علی کی لاڈلی بیٹی ہے، نام زینب ہے، یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے، بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے۔ بتا دیا ہے غازی نے توڑ کر تلوار، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے۔ دیکھیے کچھ وقت کا بھی خیال رکھا جائے، شعر سنانے کے لیے بہت سے شعر ہیں اسے جو دماغ میں ہردم چلتے رہتے ہیں، مگر ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت جو امہٹ کی سرزمین سے ایک آفتاب کی مانند طلوع ہوا، جس کی کرنیں پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں تک کہ پہنچی اور مومنین کے قلوب کو منور کیا، مولانا جعفر صاحب قبلہ یعنی المعروف ظہور صاحب قبلہ سلطان پوری، میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ سرکار ممبر پر جلوہ افروز ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ فاتحہ۔ احسان شناسی یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس عزاداری میں موقع حصہ لیا ہے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو یقیناً ان کی ارواح کو اجازت ضرور ملی ہوگی شرکت کے لیے، اس لیے آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے 3 مرتبہ درود پڑھ کے رسول علیہ رسول کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیں، اور اس کا ثواب مرحوم مغفور جناب قسمت علی صاحب ابن نصرت حسین صاحب، مرحوم مغفور جناب مرسل حسین ابن مزمل حسین صاحب، مرحوم مغفور جناب انتظار علی عرف منن بھائی ابن صادق حسین صاحب، مرحوم مغفور محمد ربی ابن مزمل حسین اور مرحوم شناور خان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
كذلك الله ربي كذلك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صل على محمد وعلى آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا الإنسان شرفه على سائر الحيوان وفضلنا وكرمنا على السابقة بالتصديق والإيمان. ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه غالب على كل غالب مطلوب لكل طالب امام المشارق والمغارب علي بن ابي طالب. اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا آمين يا رب العالمين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. ایک عرصے کے بعد اس بستی میں آنے کا اتفاق ہوا. ایام ازاں میں ماہ سفر میں ہم خود ہی چلے جاتے تھے، ورنہ یہ کہ مسلسل دلشاد چا اور افزاد گواہ ہیں 4 سال تک مسلسل بغیر گھڑی اور وقت دیکھے ہوئے آتے تھے اور جاتے تھے. بڑا اچھا ماحول تھا. ایک درمیان میں بڑا وقفہ ہو گیا، لیکن بڑی خوشی ہوئی. یہ شب بیداری 19 سفر کو ہوتی آپ کے دروازے پر. آج وسیع و عریض میدان میں یہاں پر اس اہتمام کے ساتھ جیسے ہی گاڑی گیٹ کے پاس پہنچی، جو گیٹ بنا ہوا ہے، ویسے ہی سمجھ میں آیا کہ آج کی رات چھتونا کا نام بدل گیا ہے. آج کی رات یہ چھتونا نہیں ہے، آج یہ حسینستان ہو گیا ہے. ماشاءاللہ، جدھر دیکھیے جس طرف دیکھیے ہر طرف بس ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اجر رسالت کی ادائیگی کی خاطر بستی کے ہر فرد بے چین و پریشان ہے کہ ہر ایک کی طرف سے رسول کی بارگاہ میں ان کی مشقتوں کی اجرت ادا کی جائے، ان کے نواسے کے غم کا اہتمام کر کے. خدا قبول کرے ان تمام لوگوں کے جو جس طریقے سے بھی دامے دیرمے سخنے قدمے اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے ہیں اور لیتے رہے ہیں. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ان جو پریشان حال ہوں، مریض ہوں، ان کی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے. اور ناانصافی ہوگی ان کے ساتھ کہ جو تن من دھن سے اس ذکر کی خاطر جڑے رہے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. پروردگار ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، شفاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام نصیب فرمائے اور ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے.
ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو درگزر فرمائے۔ عزیزان محترم، احسان شناسی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے درمیان سے وہ لوگ نہیں ہیں جو کل تک تھے تو ان کو بھولا نہ جائے، یہ احسان شناسی ہے۔ شب داری کی مجلس ہے، بہت دیر تک حائل نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ ناظم محفل و شب داری مول صاحب تشریف آئیے، مول صاحب تشریف ہیں، ہمارے استاد محترم مکتب اول کے ہمارے استاد جناب محترم محمد نسیم صاحب تشریف لائیں صاحب۔ ایک سلوات پڑھ لیں مول صاحب کے استقبال میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شب داری یا محفل میں بہت دیر تک خطیب کو نہیں حائل رہنا چاہیے۔ شب داری میں لوگ انجمنوں کو سننا چاہتے ہیں اور محفل میں شعراء کو سننا چاہتے ہیں، اور دونوں کا درمیانی حصہ ایک ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے، ناظم شب داری جو ناظم محفل بھی ہے، ناظم شب داری جناب زاہد کانپوری صاحب، خدا سلامت رکھے، ان کی توفیقات اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس کی عظیم المرتبت وہ آیت کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف بس ایک چھوٹے سے فقرے کے ذریعے سے کرایا ہے۔ چھوٹا سا فقرہ کیا ہے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ، محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، سوائے رسول کے، یعنی یہ کہ کسی زاویے سے بھی اگر تم محمد سمجھنا چاہتے ہو تو محمد نہ سمجھنا، وہ جو بھی ہے وہ ہر زاویے سے کل کا کل رسول ہے اللہ کا۔ اپنی خلقت میں، اپنی طینت میں وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اس دن تاج خان پور میں بھی شب داری تھی، بارش بہت تھی، پھر بھی ان کے جذبے کو سلام کے بڑا خوبصورت اہتمام کیا تھا۔ وہاں پر بھی کچھ باتیں، کچھ معروضات عرض کی تھیں۔ اسی ذیل میں اگر آج ہمارے درمیان صرف دنیا میں بہت کچھ وبال اور بوال ہے، لیکن جتنے بھی اسلامی فرقے جتنے بھی نام سے بن جائیں، اگر وہ اپنے درمیان میں صرف ذات رسول کو رکھ لیں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ اپنی ذاتیات درمیان میں نہ لا کر کے، اپنی لیاقت و صلاحیت کا مظاہرہ نہ کر کے، درمیان میں صرف ذات رسول کو رکھ لیں، سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں، اس رسول کی امتی ہیں کہ جس رسول کی امت میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے انبیاء ہیں۔ اگر اس کو محسوس کر لیں، صرف سمجھ لیں، محسوس کر لیں کہ ہم کتنے عظیم المرتبت ہیں، اس اعتبار سے کہ ہم اس کے امتی ہیں کہ جس کی نبوت کا بغیر کلمہ پڑھے ہوئے آدم کو نبوت نہیں ملی۔ جتنے انبیاء، جب تک انہوں نے ہمارے نبی کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا نا، نبی نہیں ہوئے۔ تو اب تو کم سے کم ایک رتبے میں برابر ہو گئے نا، کہ جس نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھ کے انہوں نے نبوت حاصل کی ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم با ایمان ہوئے ہیں، اگر اسے آپ محسوس کریں۔ لیکن آپ دیکھیں، میں آج پھر کر رہا ہوں، بہت ساری انگنت مجلسیں پڑھی ہیں ہم نے چتونا میں، یقیناً وہ ایام عزائے اولا رہے ہوں، ایسے سفر کا مہینہ ہو، بہت ان سب میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بات اس میں دوہرا بھی دی جائے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت کو کلمہ پڑھنے والے ان کی امت نے کتنا سمجھا اور کتنا مانا ہے۔ اگر
کلمہ پڑھنے والوں نے ویسا نبی مانا ہوتا جیسے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے تو گلی کوچے میں اتنے فرقے نہ ہوتے. گلی گلی کوچے کوچے اتنے فرقے نہ ہوتے. جس کسی نے بھی مانا تو اپنے اعتبار سے مانا، ان کے اعتبار سے نہیں مانا. اللہ نے بنایا کیا؟ کسی نے کہہ دیا آج بھی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور اس دن تاجپور میں بھی کہا تھا اور آج بھی، کہ جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں رسالت پناہ پہ، جتنے قلم اٹھے ہیں رسول کے خلاف، ان سب قلموں کو حوصلہ دیا ہے مسلمانوں نے. مسلمانوں نے، ان کی کتابوں نے. کسی میں اتنی جرأت نہ تھی. جتنی کتابیں بھی عربی میں ہو یا فارسی میں ہو یا اردو میں ترجمہ ہو چکی ہوں، ان کو آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اندازہ لگائیں گے. ہم تو سماعی اسلام لیے ٹہل رہے ہیں، یعنی جو سنا سنایا ہے. کبھی کتابوں کو اٹھا کر کے پڑھیں. ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کہ ہم وہ کتابیں پڑھیں جو بنام اسلام لکھی گئی ہیں. لیکن دشمن خوب پڑھتا ہے، ہم نہیں پڑھتے، دشمن خوب پڑھتا ہے. آپ عربی میں کتابیں ہیں تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عربی میں لکھ کر کے لکھنے والے چلے گئے تو ان کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. لبنان میں عیسائی تقریباً 40% ہیں اور سب عربی بولتے ہیں. تو جب عربی بولتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، عربی لکھتے ہیں، تو کیا ہماری کتابیں نہیں پڑھیں گے؟ ہم وہ بدنصیب ہیں کہ اپنی کتابیں ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، تو کیا دوسری دنیا کے لوگ بھی ایسے ہیں؟ دوسری دنیا کے لوگ خوب پڑھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو جب ساری کتابوں میں دیکھا تو انہوں نے پتہ چلا کہ افتخار کے ساتھ لکھا گیا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نبی مستقبل نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ. نبی آنے والے حالات سے واقف نہیں تھے. جانے کیا کچھ نہیں لکھا مسلمانوں ہی کے قلم سے مسلمانوں کی کتابوں میں. تو جب مسلمان قلم سے باتیں لکھی جائیں گی تو دشمن کو تو موقع مل جائے گا، دشمن کو تو موقع مل جائے گا، اور وہ ساری دلائل میں لا کر کے انہی باتوں کو پیش کرے گا. جواب کیا ہوگا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک کو کچھ نہیں، تمہاری اوقات کیا ہے کہ جو نبی کو بڑھاؤ گے؟ بس جو جتنا بڑھا ہوا نبی تھا اتنا مان لیتے، یہی بہت تھا. جتنا بڑا ہوا تھا اتنا ہی مان لیتے، یہی بہت تھا. ورنہ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں بھی کہ بڑی بدنصیبی اس امت کی، خوش نصیبی اس امت کی یہ ہے کہ سب سے بڑے والے نبی کا امتی ہے. بدنصیبی اس امت کی یہ ہے کہ جو سب سے بڑا تھا اس کو مانا تو چھوٹا کر کے مانا، اس کو مانا تو چھوٹا کر کے مانا. کتنی عجیب بدنصیبی ہے یہ. ورنہ یہ کہ دوسری امتوں نے اپنے نبیوں کو مانا ہے تو بڑھا بڑھا کے مانا ہے. کتنا بڑھایا. حضرت ادریس کی امت اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی تھی کہ دیوانی تھی ان کی محبت میں، اور اللہ نے اٹھا لیا تو پتہ لگا صحرا صحرا، دریا دریا، جنگل پہاڑ پہاڑ ڈھونڈا انہوں نے کہ ہمارا نبی کہاں چلا گیا. محبت میں جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور دوسرے، ایسا نہیں ہے. انبیاء بھی ان کی امتوں نے مصیبتیں بھی ڈالی ہیں، لیکن بعض امتوں نے اپنے نبیوں کو بہت بہت مانا، اور مانا تو اتنا بڑا بڑھا کے مانا. بھائی صاحب، میں حضرت موسیٰ عیسیٰ سے پہلے ہیں. حضرت موسیٰ نبی ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ ان کا نام ہے. قرآن میں سب سے زیادہ. اللہ کو معلوم تھا کہ اسی کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ خرافاتی ہوں گے، اس لیے اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ کو ہر زاویے سے تعارف کرایا ہے. قرآن مقدس میں اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ہم بھی مانتے ہیں، ماننا ضروری ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے کہ موسیٰ اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، بڑے رسولوں میں ہیں. آخری رسول تو نہیں ہے نا؟ ہمارے رسول سے بڑے تو نہیں ہے نا؟
ہمارے رسول سے بڑے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں، بہت چھوٹے ہیں، قد کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، منصب کے اعتبار سے رسولوں میں بڑے ہیں لیکن ہمارے رسول سے بہت چھوٹے ہیں۔ منصب کے اعتبار سے ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن ہمارے نبی سے بہت چھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی صدقہ بڑا نہیں ہوتا، کبھی صدقہ بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اسی کائنات میں آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کے انبیاء بھی ہیں، تو یہ سب پیدا ہوئے ہیں محمد کے صدقے میں۔ تو صدقہ بڑا نہیں ہوتا، جس کا صدقہ اتارا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان انبیاء کو جو صدقہ ہیں صفِ انبیاء میں رکھ دیا، لیکن رکھ کر کے اللہ نے سب کی ڈیوٹی لگا دی۔ جا تو رہے ہو، ایک اکیلے میری تبلیغ نہیں کرنا کہ صرف میرا کلمہ بتانا، لازم ہے کہ میرے کلمے کے ساتھ ساتھ میرے حبیب کا بھی کلمہ پڑھوانا۔ یہ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا اپنے نبی کا، یہ تو نبی کے بتانے پر، لیکن ساری امتوں جتنے انبیاء سب پہ لازم تھا کہ اپنی امت کو آگاہ کریں کہ سب سے آخر میں ہمارا سید و سردار آئے گا، دیکھو جو اس کا موجود ہو اس کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لے آئے، سب سے آخر میں ہمارا سید و سردار آئے گا۔ ہر نبی نے اپنی امت پر بتانا واجب تھا کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو، لیکن میرے حبیب کے بھی آنے کی خبر دو۔ تو ہر نبی نے خبر دی۔ تو موسیٰ نبی اللہ بھی نبی ہیں، لیکن بڑے رسولوں میں ہیں، آخری رسول نہیں ہے، آخری رسول نہیں ہے۔ اب موسیٰ کا تذکرہ کرتے کرتے قرآن مجید میں بہت کچھ اللہ نے بیان کر دیا۔ آج کل تو باتیں چلتی ہے وہ شیعہ سنی اس کی کچھ نہیں، اب کوئی نہ شیعہ رہ گیا نہ کوئی سنی رہ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شیعہ سنی والی بات ختم کر دیجیے، بس دو ہی رہ گئے ہیں، یا حسینی رہ گئے ہیں یا یزیدی رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ معصومین کی پیروی کرنے والوں کو قرآن نے کیا کہا ہے، معصومین کی پیروی کرنے والوں کو قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ امت موسیٰ کا ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی میں لڑائی ہو رہی تھی، تو پتہ چلا کہ اب ہم وہ لفظ نہیں کہیں گے، جو قاریان قرآن ہیں وہ قرآن جا کے پڑھیں گے اور پہچانیں گے اور دیکھیں گے، سورہ طٰہٰ میں دیکھ لیں گے کہ لفظ کیا ہے۔ امت موسیٰ کا چاہنے والا، موسیٰ کی پیروی کرنے والا، اس کو قرآن نے کیا کہا ہے، یہ آپ جا کے قرآن میں ڈھونڈیے گا۔ فاستغاثہ الذی، بس اس نے استغاثہ کیا، کس نے؟ موسیٰ کے پیروی کرنے والے نے۔ پیروی کرنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ جا کے قرآن میں ڈھونڈیے گا۔ تو اس میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں لفظ نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں پکارا، اس نے، موسیٰ آئے اور آنے کے بعد قبطی کو ایک گھوسا مارا، مر گیا۔ اس کا مطلب یہ جو جس کی پیروی کرتا ہے مصیبت میں اس کو پکارتا ہے، جو جس کی پیروی کرتا ہے مصیبت میں اس کو پکارتا ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پیر مصیبت میں مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو پکارو، نہیں کرتا تو مت پکارو۔ اب اس کی توضیح تو خود بخود ہو گئی ہے کہ پتہ یہ چلا کہ 39 دن تک ایک جنگ تھی جو فتح نہیں ہو رہی تھی، نہیں فتح ہو رہی تھی، تو پر 40ویں دن اللہ نے 3-4 کلام کی ایک بات، حدیث قدسی جسے کہتے ہیں، اللہ کا کلام جو قرآن میں نہ ہو، کلام اللہ کا ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جبریل امین لے کر کے آ گئے، رسول کے پاس آئے اور رسول سے کہا کہ اسے پڑھیے آپ۔ رسالت مآب نے پڑھنا شروع کیا، جو پڑھا تو کیا، نادے، نادے یعنی ندا دے، آواز دے۔ یہ حکم کون دے رہا ہے؟
حکم اللہ دے رہا ہے، ندا دے، آواز دے. تو اب رسول انہی لفظوں کو دہرا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور کلام اللہ کا ہے، اس لیے امینڈمنٹ اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کلام ہے ویسے دہرا لیتے ہیں. پر نبی پاک نے دہرانا شروع کیا، ناد علی مظہر العجائب. اللہ نے حکم دیا ندا دے علی کو، ندا دے، آواز دے، صدا دے، پکار. کسے؟ علی کو. کون سے علی کو؟ کہاں کے علی کو؟ یمن والے کو، بصرہ والے کو، عراق والے کو؟ کہاں والے علی کو؟ تو خالی علی تھوڑی ہے. ناد علی مظہر العجائب، اس علی کو آواز دے جو عجائبات کا مظہر ہے، جو عجائبات کا مظہر ہے. پھر کیا کریں گے اگر آواز دیں گے تو؟ مظہر العجائب. بھئی کوئی کہے بلا اس کو پکارو، تو اگر پکاریں گے تو کیا کر لیں گے وہ؟ کیا کر لیں گے وہ؟ تو وضاحت بھی ہے، تجد ہو عون لکا فی النوائب، تو پائے گا اسے مددگار مصیبتوں میں. تو پائے گا مددگار، مصیبتوں میں مددگار پائے گا. مصیبت تو آج کی ہے، یہ مصیبتوں میں کیا؟ ہائے ہائے، یہ اللہ نسخہ دے رہا ہے کہ آج ہی کی مصیبت کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ کی مصیبت کا نسخہ دے رہے ہیں کہ جب بھی مصیبت ہو آواز دو، مدد ہوگی. تجد ہو عون لکا فی النوائب. پھر اگلے فقرہ کیا ہے؟ کل ہم وغم، ہر ہم میں، ہر مصیبت میں، وغم، ہر غم میں. کل ہم، آج ہی والی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نسخہ ہے. کس کے لیے؟ بذریعہ رسول ہمیں اللہ ملا ہے، تو بذریعہ رسول ہمیں نسخہ مل رہا ہے، رسول ہی کے ذریعے سے نسخہ مل رہا ہے. تو کیا ہے کہ آج ہی کی مصیبت نہیں، کل ہم، ہر ہم و غم میں کیا پاؤ گے؟ مددگار پاؤ گے. اچھا تو کب کریں گے؟ آج پکارے کل کریں گے مدد؟ آج پکارے کل کریں گے. سینجلی ان قریب فوراً، ان قریب فوراً. بس ایک کام کرنا، اس کو اس کی ولایت کا واسطہ دے دینا، اس کو اس کی ولایت کا واسطہ دے دینا. کیا کہنا؟ بے ولایت کا، بے ولایت کا، تجھے تیری ولایت کا واسطہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. کیا مجلس پڑھ لے گا انداز کچھ دوسرا ہو جائے، صرف بات کرنا، گفتگو ہوتی ہے. یہ ہمارے بڑے نہیں، یہ ہمارے پیارے پڑے پیارے لوگ ہیں. یہ بات یہ ہے کہ ایک وقفہ درمیان میں بہت لمبا ہو گیا ہے. بے ولایت کا، یا علی، یا علی، یا علی. حکم کس کا ہے؟ اللہ. کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے. کہاں پر ہے؟ ایک میدان ہے جہاں 39 دن تک خالی اسلام شکستوں سے دوچار رہا. اللہ بھی دیکھ رہا تھا اور رسول بھی صبر کیے بیٹھے تھے کہ یہ دیکھیں ہمارے یہ لشکر والے ہو سکتا ہے چانس بار بار لے رہے ہیں، کوئی ایک خیبر گیر ہو جائے، لیکن چانس لیتے رہے اور کوئی چانس نہ بنا. آخر انتہا ہو گئی تضحیک کی، تذلیل کی. یہودی اب کھل کھل کے مذاق اڑانے لگے
کہ تمہیں اسی بات پہ بڑا بھروسہ ہے اپنے اللہ اور محمد کی نبوت پر؟ اگر یہ بڑا والا نبی ہوتا ہمارے موسیٰ جیسا، تو ہمارا موسیٰ تو بڑے بڑے والا نبی تھا، وہ تو اپنے دشمن کے مقابلے میں دریا میں راستہ بنا لیتا تھا۔ اگر یہ بھی محمد بڑا والا نبی ہوتا تو ابھی خیبر بھی قلعہ کما ہو جاتا۔ یہودی مذاق اڑا رہے تھے، اب اللہ سے بھی برداشت نہ ہوا، تب اللہ نے 40ویں دن پیغام دے کر کے بھیج دیا، جاؤ جبریل جاؤ اور میرے حبیب تک بات پہنچاؤ۔ جبریل امین آئے، ندا دے، پہلی جنگ ہے جس میں مدینے میں چھوڑ کے آئے ہیں، مدینے میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ اور حالانکہ جب لشکر نکل رہا تھا تو بہت کبیدہ خاطر ہو رہے تھے کہ ہم تو مجاہد گھر پہ اچھا نہیں لگتا، میدان میں اچھا لگتا ہے۔ یہ مصلحت خدا بندی شاید اسی لیے رہی ہو کہ ساتھ میں جانے میں ہو سکتا ہے دنیا نہ پہچانے، جب بلایا جائے گا اسپیشل اس وقت پہچانے گی دنیا۔ اس لیے مدینے میں قیام کر، مدینے میں قیام ہے۔ ادھر 40واں دن آواز آئی، اللہ کا حکم آیا، نادے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ شروع کیا، نادے علیاً مظہر العجائب۔ بیٹھے تھے مسجد میں 100 کلومیٹر سے زیادہ دور، کہاں مدینہ کہاں خیبر۔ جو لوگ سعودی جا چکے ہیں اگر ذوق ہوا ہوگا تو گئے ہوں گے دیکھنے کے لیے، کافی فاصلہ ہے۔ مدینے میں بیٹھے ہیں مسجد میں اور رسول پڑھ رہے ہیں کہاں؟ خیبر میں۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا۔ تو اللہ پہ جتنا بھروسہ ہوگا، جس کسی کو، میں نبی کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، جس کسی کو ویسے ہی وہ کلام کو دہرائے گا اور فائدہ اٹھائے گا۔ پر نبی پاک نے ادھر 100 کلومیٹر دور ہیں، آج کے برق رفتار زمانہ بھی نہیں ہے کہ تو چلو ٹھیک ہے صاحب وہ پلین سے آ جائیں گے، راکٹ سے آ جائیں گے۔ 100 کلومیٹر دور، یہاں ادھر نادے علیاً مظہر العجائب۔ عصمت معاب دہن سے متورک کلمات جاری ہو رہے تھے، معصوم سماعتوں تک پہنچ گئے۔ آج موبائل ویب کے ذریعے سے امریکہ میں بیٹھا ہوا یہاں بیٹھا باتیں کر رہا ہے تو کسی کو تعجب نہیں ہے۔ وہ عقل کل نور مجسم، اگر وہ آدھا نور بات کر رہا آدھے نور سے تو کسی مواصلات کی ضرورت تو نہیں ہے نا تار کی، کہ وہاں پر برقی نظام پہ چل رہا ہے موبائل، برقی نظام پہ سارا معاملہ سسٹم جتنا برقی نظام پر ہے۔ برق کہتے ہیں نور کو، یہ نور وہ ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن جسے اللہ نے کہا شققت من نوری، اسے ہم نے اپنے نور سے مشتق کیا ہے، اور وہ کہے انا وعلی من نور واحد، اور ہم علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو اللہ کا بنایا نور، اور اس نور کا آدھا حصہ یہاں آدھا حصہ وہاں۔ اب اگر یہ نور دوسرے نور سے رابطہ کرے تو اس میں کسی تار کی ضرورت ہے؟ ادھر کا نہ دے، ادھر کھڑے ہو گئے۔ یا علی علی یا علی 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 یا علی علی۔ ادھر پتہ چلا صاحب مسجد سے برآمد ہوئے، غلام کو بلایا، قنبر گھوڑا لیا، کہا سرکار خیریت تو؟ کہا خیبر میں رسول ناد علی پڑھ رہے ہیں۔ تو گھوڑا لے کے آیا، میں تلوار لے کے آ رہا ہوں۔ گھر میں قدم رکھا، دیکھا کہ نبی کی بیٹی تلوار لیے کھڑی ہیں۔ نبی کی بیٹی تلوار لیے کھڑی ہیں۔ بی بی آپ کو کیسے پتا کہ علی آ رہے تلوار لینے؟ ہائے ہائے، کیا حیرت ہے تمہیں؟
تم نے میرے بابا کی حدیث نہیں سنی، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کل وہاں پکار رہا ہے، جز یہاں سن رہا ہے۔ تلوار لی، مولا کائنات نے تلوار لی، کمبر گھوڑا لے کے آ گیا۔ اشجع العرب، اشجع الناس، فاتح ہر جنگ، لیکن گھوڑا کمزور۔ یہ ایک مائنس پوائنٹ نظر آتا ہے مجھے کہیں۔ شہزور، عرب کا شہزور، بڑے بڑے پہلوانوں کا پتا پانی کرنے والا، لیکن گھوڑا کمزور۔ گھوڑے پہ بیٹھے، غلام نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہنے لگا سرکار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو دیکھا، اس کو دیکھا، گھوڑا تو کمزور ہے۔ حالانکہ مسلمانوں نے کئی مرتبہ مشورہ بھی دیا تھا۔ کیا بات ہے جبل حسن، اب دیکھیے ہر میدان میں آپ کو جانا پڑتا ہے، اس لیے کوئی تگڑا گھوڑا رکھیے آپ۔ ہر میدان کے مرد میدان بننا آپ ہی کو ہوتا ہے، تو اس لیے تگڑا گھوڑا رکھیے۔ تو مولا نے بڑی خندہ پیشانی سے مشورہ دیا کہ ہمارے لیے یہی بہت ہے، وہ اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے آپ حضرات رکھ لیجئے، آپ کو ٹکنا نہیں ہے، ہم کو ٹلنا نہیں ہے، رکھ لیجئے۔ ہمیں کوئی نہ ہمیں بھاگتوں کو دوڑانا ہے، نہ میدان سے بھاگنا ہے، دو ہی کام آتا ہے تگڑا گھوڑا، یا تو میدان سے بھاگو یا بھاگتے کو دوڑاؤ۔ جو بھاگ گیا وہ خود ہی شکست مان گیا، تو دوڑائے کیوں؟ اور جب مجاہد بن گیا یا تو مر جانا ہے یا مار ڈالنا ہے، تو بھاگے کیوں؟ بھاگے کیوں؟ اس لیے نہیں، وہ وہی گھوڑا پتہ چلا کہ اچھا کمبر چلے گا تو بھی چلے گا، چلیں گے۔ غلام ہے، خواہش کر رہا ہے، اس کو دل چاہ رہا جہاں آقا وہاں غلام، کہتے چل ایسا کر تو گھوڑے کے ٹاپوں پر قدم رکھتا ہوا آ جا۔ گھوڑے کی ٹاپوں پر قدم رکھتا ہوا آ جا۔ ہم جیسے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ 100 کلومیٹر جانا ہے، 2-4-10 کلومیٹر تھوڑی، 2-4-10 کلومیٹر میں ہی نشان مٹ جائیں گے، کہاں کہاں ڈھونڈیں گے ہم۔ لیکن ایک کمزور والے، کمزور ایمان والوں کے سوال ہے یہ، جو کل ایمان کے ساتھ ہے اسے یہ پتا ہے کہ جب سرکار سواری دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ زیادہ زحمت نہیں ہے۔ نشان قدم پہ قدم رکھتا ہوا آ جا، ان کا سرکار بسم اللہ، ادھر بیٹھے گھوڑے پہ بیٹھے، جیسے ہی چند قدم چلے ایک مرتبہ گھوڑے کو دھمکی دے دی انہوں نے، سن اگر رسول نے 3 مرتبہ ناد علی ختم کر لیا اور خیبر نہ پہنچایا تو تجھ پہ سوار ہونا چھوڑ دوں گا، تجھ پہ سوار ہونا چھوڑ دوں گا۔ اب علی جیسا کوئی سوار ملے گا کسی گھوڑے کو؟ علی جیسا سوار ملے گا؟ اچھا جو ساتھ میں رہ رہا ہے اتنے دن سے تو چالاک تو ہو ہی جائے گا، کچھ تو کسب کر لے گا، صحبت کا اثر لے لے گا، کچھ تو صحبت کا اثر لے گا نا، چالاک بہت تھا۔ ایک مرتبہ جیسے اس کو دھمکی دے کے دیکھ، اگر 3 مرتبہ رسول کے ناد علی ختم ہونے سے پہلے خیبر نہ پہنچایا تو تجھ پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا، سوار ہونا چھوڑ دوں گا۔ تو وہ بھی ہوشیار تھا، اس نے سر جھکا کے زمین کو خطاب کیا، زمین دیکھ تیرا باپ سوار ہے۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو نا، زمین، تراب، خاک۔ مولا کا لقب کیا ہے؟ ابو تراب۔ لقب کیا ہے؟ ابو تراب، یعنی تراب کے باپ۔ تو گھوڑے نے بھی کہہ دیا اے زمین دیکھ
تیرا باپ سوار ہے، رسول کے 3 مرتبہ نعت علی ختم ہونے سے پہلے خیبر سامنے آنا چاہیے۔ جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا، زمین نے تنابیں کھینچی، 17 قدم میں خیبر آئے۔ سترہ قدم میں خیبر آ گیا صاحب۔ اب ادھر انہوں نے آئے، کیا ہوا؟ خیبر فتح ہو گیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ سن لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا کہیں۔ لیکن کیسے فتح ہوا ہے؟ اللہ اکبر، 14 قلعوں کا مجموعہ تھا قلعہ خیبر، یہودیوں کا ورلڈ بینک تھا خیبر جی۔ آج مسلمان خیبر بھول گیا، ہم نے بھی ڈھنگ سے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے بھی ڈھنگ سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ معلوم ہے، خدا گواہ اپنی آنکھوں سے میں نے اسرائیل کے یہودیوں کے بینر پڑھے ہیں انگلش میں، اس میں یہ تھا کہ خیبر واز لاسٹ چانس، خیبر تمہارا آخری موقع تھا، اب ہمارا موقع ہے۔ یہ یہودیوں نے جلوس نکالا، بینر لکھا تھا کس کو؟ مسلمانوں، عالم اسلام کے خلاف۔ اور آج دیکھ لیے نام نہاد جتنے مسلمان ملک ہیں نا، سب اسرائیل کو سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ پڑھ رہے ہوں گے، اخبار دیکھ رہے ہوں گے، یو اے ای دھراشائی ہو گیا، بحرین دھراشائی ہو گیا۔ پورے عالم اسلام کو جو ملجا و ماوا ہیں وہ پہلے سے اپنا سیکورٹی اسرائیل کی لے رہے ہیں، خالی اعلان نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہودیوں کا ورلڈ بینک تھا قلعہ خیبر، اور وہ قلعہ خیبر فتح ہونا آج تک یہودیوں کے سینے پہ سانپ لوٹ رہا ہے۔ ان کو اپنی تاریخ یاد ہے، مسلمان اپنی تاریخ بھول گیا۔ اگر اپنی تاریخ یاد رہتی نا تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا یہود و نصارہ کبھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ دوست نہیں ہو سکتے تو کس برتے پہ تم ہاتھ ملائے پھر رہے ہو؟ اس کا مطلب اب تمہارا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں رہا، تم نے قرآن چھوڑا تب یہودی اپنایا۔ جب تک قرآن چھوڑو گے نہیں یہودی نہیں اپناؤ گے۔ یہودیت کا اپنانا اس بات کی علامت ہے قرآن پہ ایمان نہیں رہا، ورنہ قرآن میں سختی سے منع کیا اللہ نے، آپ کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ تو عزیزان محترم، خیبر فتح ہوا 40ویں دن، رسالت پناہ نے 3 مرتبہ نعت علی پڑھی، اور 3 مرتبہ نعت علی میں آخر میں کیا؟ یا علی یا علی یا علی۔ آپ سے شکوہ نہیں ہے، دعاؤں کی مجموعہ میں نعت علی مل جائے گی، اور جہاں کہیں بھی ٹرائی کر لیجئے گا، آزما لیجئے گا، کہیں کوئی دقت اور اذیت ہو تو 3 مرتبہ درود پڑھ کے 3 مرتبہ نعت علی پڑھ کے 3 مرتبہ پھر درود پڑھ لیجئے، اور مشکل آپ کی آسان میں نظر آئے تو نہ اللہ نے نعت علی بنائی، نہ علی کو علی بنایا ہے، نہ علی کو مشکل کشا بنایا ہے۔ ہر دعاؤں کی مجموعہ کتابیں مل جائے، ہم نے بھی پڑھا اسے، بیٹھے ہوئے تھے ایک دکان پہ، پتہ چلا کہ مجموعہ کتاب تھی دعاؤں کی، اور اس کو پڑھا تو اس میں الزامات آتے ہیں جیسے میں نے پڑھا ہے، یا علی یا علی یا علی، اللہ نے حکم دیا، رسول نے پکارا اور علی گئے، پکارا تو گئے، وہاں پہنچے، مدد کی، خیبر فتح ہو گیا۔ اب یہ نسخہ ہے اللہ کا دیا ہوا نبی کے ذریعے صاحبان ایمان کو، کہ جہاں کوئی دقت ہو اسے استعمال کرو۔ عصبیت کو کیا کہیں مولوی صاحب، کہ نعت علی لکھی تھی ترجمہ سمیت، سب کچھ تو بہت اچھا تھا، لیکن آخر میں دلشاد چاہ جہاں یا علی یا علی یا علی لکھا تھا اس کے نیچے ترجمہ لکھا تھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہم نے کہا ہے سبحان اللہ، پڑھی رسول نے نعت علی، مدینے سے گیا ابو طالب کا بیٹا، مدینے سے گیا ابو طالب کا بیٹا علی، اور یہاں لکھی ہوئی ہے نعت علی، اور یا علی کی جگہ ترجمہ لکھا ہوا یا اللہ۔ بھیا کمال ہے یار تمہارا عقیدہ، سلام۔ ہم کو کہتے ہو علی کو بڑھا دیتے ہو، ہم تو علی کو علی ہی مان کے بلاتے ہیں، تم نے تو علی کو اللہ بنا دیا۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔
تو عزیزان محترم یہودیوں کو آج تک یاد ہے کہ خیبر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہودی آج تک اسی بات پہ یہودی ہیں کہ موسیٰ کے بعد کسی نبی کو مانا نہیں، انہوں نے نہیں مانا۔ ہم پھر پلٹ کے آگے اپنی بات پر، نبی پاک کو مسلمان نے مانا تو کیسا مانا، سب سے بڑے نبی کو مانا تو کیسا مانا۔ جائے ماتم یہی ہے، اگر نبی کو ویسا نبی مان لیتے جیسے اللہ نے بنایا تھا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ویسے ہی کملی والے کو صرف کملی والا کہنا نہیں، یہ دیکھیے وہ کملی لے لے کے کہاں کہاں گیا ہے نبی، اس کملی کا استعمال کیا کیا ہے نبی نے۔ وہ صاحب مزمل، وہ زلفوں والا پیغمبر، زلفیں صرف نہ یاد رکھو، یہ دیکھو وہ زلفیں متبرک ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو تبرک بن رہی ہیں، یہ دیکھو وہ زلفیں ہاتھ میں کس کے آ رہی ہیں۔ جب زلفیں یاد آئیں گی تو ہاتھ بھی یاد آئیں گے، جب ہاتھ یاد آئیں گے تو زلفیں بھی لائق احترام، اور جن ہاتھوں میں آئی ہیں وہ بھی لائق احترام ہوں گے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن جب نبی ہی کو دنیا نے نہیں سمجھا تو شکوہ کسی اور سے کیا کریں۔ عزیزان محترم، نبی پاک کو آج خدا نخواستہ ہمارے ابا بے پڑھے لکھے، بالکل پڑھے لکھنے نہیں جانتے، چلیے اچھی بات ہے، نہیں جانتے، نہیں موقع ملا، نہیں پڑھ پائے، لیکن ایک اگر کوئی یہ کہے کہ انہیں کے ابا جو ہے نا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو تکلیف تو ہمیں ہوگی۔ باپ کی بات ہے نا، باپ کی بات ہے، تکلیف ہوگی۔ ہم بات بنائیں گے، کیا بات بنائیں گے؟ ارے ٹھیک ہے ابا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن ہمارا ابا پڑھے لکھے نہیں لیکن کڑھے بہت ہیں، بات بنائیں گے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے پڑھا لکھا ہونا توہین ہے، سبب اہانت ہے۔ تو آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ امی کا ترجمہ مسلمان کیوں کر رہا ہے بے پڑھا لکھا۔ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کیوں؟ کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، تو کبھی قلم دے کے دیکھ لو، بھیا کبھی قلم دبا دے کے دیکھ لو، پڑھنا لکھنا جانتے کہ نہیں پڑھنا لکھنا جانتے؟ جب مانگا تو دیا نہیں، اب کہو جانتے نہیں۔ اور اسی میں دے دیتے، پتہ چل جاتا، دے دیتے۔ کیا کرتے؟ جب لکھنے پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے تو کرتے کیا؟ ہائے ہائے۔ لیکن ایک جگہ مولا کائنات نے رسول اللہ کا کہنا نہ مان کر کے ثابت کر دیا کہ پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، کہنا نہ مان کے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے نا۔ لیکن یہ ایسا رسول کا کہنا نہ مانا کہ رسول کو غصہ بھی نہیں آیا، مسکرا دیے۔ حالانکہ کوئی کسی کا کہنا نہ مانے تو غصہ نہیں آئے گا، غصہ آئے گا، لازمی بات ہے۔ ارے کمال ہے، میں کہہ رہا ہوں میں تم سے بڑا ہوں، تمہارا بڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، اور تمہارا کہنا ہی نہیں مان رہے، لیکن نہیں۔ بس صلح حدیبیہ تحریر لکھی جا رہی تھی، ادھر کفار بیٹھے تھے، ادھر پیغمبر بیٹھے تھے، مسلمان اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، رسالت پناہ بول رہے تھے، علی علیہ السلام لکھ رہے تھے۔ تحریر پوری ہو گئی، میں محمد رسول اللہ اس بات کا عہد کرتا ہوں اگر تمہارا کوئی آ جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے، ہمارا تمہاری طرف کوئی چلا جائے تم رکھ لینا۔ ہائے ہائے، یہ جملہ ایسا تھا کہ اپنوں پہ بھاری پڑ گیا، یہ جملہ ایسا تھا کہ اپنوں پہ بھاری پڑ گیا۔ جو نبی کے ساتھ تھے وہ حیرت سے پوچھنے لگے کہ کیا تم صحیح اللہ کے رسول ہو؟ ایسا بھاری پڑا، کیوں بھاری پڑا؟ بھئی کمال ہے، عجیب بات کر رہے ہیں کہ تمہارا آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، لیکن اگر ہمارا کوئی مدینے سے مکہ چلا گیا تو تم رکھ لینا۔ تو شکست ہے۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ شکست ہمیں منظور نہیں ہے، یہ آپ نے جو کیا ہے، یہ تمہارا آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے اور ہمارا جائے گا تو تم رکھ لینا، ہم واپس نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹھتے ہو ہمارے ساتھ،
کیا بات ہے, رہتے ہو ہمارے ساتھ, اور اتنے دن رہ کر کے آج تک مزاج نبوت نہ سمجھ سکے. مزاج نبوت کیا سرکار کا, ان کا کوئی آئے گا تو ہمارے درمیان فتنہ کرے گا, اس لیے آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے. ہمارا ان کے درمیان کوئی جائے گا تو اسلام کی تبلیغ کرے گا, اس لیے اسے ہم واپس نہیں لیں گے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. جی اب اس میں تحریر میں کئی ایک جگہ پر محمد رسول اللہ, میں محمد رسول اللہ, میں محمد رسول اللہ. اس وقت میں تم سے شرط رکھتا ہوں کہ میں اس سال تو یہیں پر اپنی قربانی ادا کر دوں گا, لیکن اگلے سال تم کعبہ چھوڑ دو گے, کعبہ خالی کر دو گے. میں تم سے یہ حکم دیتا ہوں. میں اللہ کے نبی نے محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ 20 جگہ لکھا تھا محمد رسول اللہ. جب تحریر مکمل ہو گئی تو کافروں کو پیش کی گئی, یہ ہے سلونامہ. انہوں نے دیکھتے ہی چراغ پاؤ کے بھڑک گئے. وہ ڈال لو, جس بات پہ جھگڑا ہو تو موجود ہے. کہا جھگڑا کس بات پہ؟ کہا اگر ہم رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ اس میں ہر جگہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو پھر کیا کہتے ہو؟ کہا یہ محمد رسول اللہ کاٹا جائے. کیا لکھا جائے؟ کہا محمد ابن عبداللہ لکھا جائے. کہا چلاؤ, لیا. الو بھیا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر دو. جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہوا اسے کاٹ دو اور اس کے آگے لکھ دو محمد ابن عبداللہ. انہوں نے کہا جو ہم نے لکھ دیا وہ لکھ دیا, جو ہم نے لکھ دیا ہم نہ کاٹیں گے. اور کیا, ہم نے تو کلمہ پڑھا, ہم نے تو اسی کے یاد کیا ہے محمد رسول اللہ. ہم نے تو ذوالعشیرہ میں اعلان کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور آج ہم اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اسے کاٹ دیں, ہمارے بس کا نہیں ہے. ہم نہیں کاٹتے واٹتے. تو رسول کو تھوڑا سا بے چین ہونا تھا نا کہ بھیا پھنسا نہیں یار, مجھے آتا نہیں لکھنا پڑھنا. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بے عزتی ہو جائے گی. ارے کاٹ کے لکھ دے. اس لیے کہ میں تو نہ لکھنا جانتا ہوں نہ پڑھنا جانتا ہوں. مجھے کیا پتا کہ کہاں محمد رسول اللہ لکھا ہے, مجھے کیا پتا. کبھی قلم پکڑا ہی نہیں ہے تو کیسے لکھیں گے محمد ابن عبداللہ, ہے نا. کہنا چاہیے تھا نا, چپکے سے کہہ دیتے. بھائی بھی تھے, داماد بھی تھے, بچپن سے ساتھ میں تھے. باقی اور تو ویسے نہیں جانتے جتنا یہ جانتے ان کو, یہ جانتے ان کو. کہہ دیتے چپکے سے, بھیا ایسے موقع پھنسا رہے ہو. لیکن کیا کہا, بھیا کاٹ دو جو کہہ رہے ہیں, لکھ دو جو کہہ رہے ہیں. ان کا جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا, نہ کاٹوں گا نہ لکھوں گا. رسول مسکرائے کہا تحریر ہمیں دو. تحریر لیا, قلم لیا, جہاں جہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا وہاں کاٹا. اس کے آگے لکھا محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ. مولا کائنات نے فرمایا قیامت تک اگر کوئی خبیث کا بچہ ابو جہل کی اولاد میرے بھائی کو بے پڑھا لکھا کہے تو صلح حدیبیہ کا میرا انکار دکھا دینا. کامن سینس کی بات ہے. جب پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کاٹا کیسے؟ جب پڑھنا نہیں جانتے تھے تو کاٹا کیسے محمد رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ اور لکھنا نہیں جانتے تھے تو لکھا کیسے محمد ابن عبداللہ؟ کوئی اسکول مدرسہ کالج نہ دیکھے ہو, کہہ تو لکھ دو اپنا نام اپنے باپ کا نام. بھائی ہم تو انگوٹھا لگاتے ہیں, ہم اسکول گئے نہیں ہیں. نعوذ باللہ. چھوٹا سا موقع تھا جہاں پر جانے نہ دیا. مولا نے کہا کم سے کم یہی مظاہرہ ہو جائے, اس لیے کہ نام ہی کاٹنے اور لکھنے پر جب بڑی تحریر کا موقع آئے گا تو قلم کاغذ ملے گا ہی نہیں. کم سے کم اتنا تو رہے گی زندگی میں کبھی تو رسول نے قلم پکڑا ہے, یہ حسرت تو نہ رہ جائے. صلوات محمد علیہ محمد علیہ السلام.
मोहतरम, तो अब वो नबी के बारे में बड़ा पता नहीं क्यों आज तक हमें समझ नहीं आया कि ये इफ्तिखार क्यों फ़ख्र कह रहा है मुसलमान। नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, नौज़ुबिल्लाह, खाका मदाहन। पूरी कायनात में जो इल्म बिखरा हुआ है ना, ये नबी के इल्म का 1000वां हिस्सा है, जिससे दुनिया तरक्की करके सुरैया पे कमन डाल रही है। ये जो सैयारे और मंगल और सितारे और सैयारे और चांद पे रास्ते बना रहे हैं ना, हमारे नबी के इल्म के 1000वें हिस्से का एक हिस्सा है। जिसके इल्म के 1000वें हिस्सा का हिस्सा ऐसा हो, उसका इल्म कुल कितना होगा। उस नबी को मुसलमान क्या कह रहा है, कलमा पढ़ करके पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, नौज़ुबिल्लाह। दूसरे जाने, अच्छा ठीक है, इल्म नहीं था उनके पास, इल्म गैब नहीं जानते थे। मुख्तसर कर रहा हूँ मैं। मदीने का नाम यसरब था, मदीने का नाम यसरब था। ये तो मदीना सरकार के आने के बाद हुआ है ना। इसी यसरब में सरकार के आने से 200 साल पहले यमन की बादशाह की बेटी लाओ लश्कर के साथ शिकार के लिए निकली थी। यसरब के कुछ डाकुओं और उबाशों ने उसका कत्ल कर दिया। 200 साल पहले उसका कत्ल कर दिया। बातें कही जाती है ना, नबी इल्म गैब नहीं जानते थे, मुस्तकबिल की बातें नहीं जानते थे। दलील सुनिए, पता चला साहब कत्ल कर दिया यसरब के कुछ उबाशों ने। बादशाह को खबर हुई, बादशाह ने लश्कर लिया, एक बड़ा लश्कर, तबाह बर्बाद कर देंगे यसरब को। मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। पता चला कि साहब वो लश्कर लेकर के आया। कुछ उलमा थे जो अंबिया के उलूम को संभाले हुए, उन्होंने देखा कि यसरब तबाह हो जाएगा। अंबिया की पेशीन गोई के मुताबिक यसरब एक मुकद्दस शहर बनेगा। इसलिए ये उलमा गए उस बादशाह के पास, और जाने के बाद का यकीनन जुल्म हुआ, ज्यादती हुई कि तुम्हारी बेटी को कत्ल कर दिया। लेकिन वो कुछ ओबाश, कुछ लुटेरे, कुछ क़ुज़ात थे जिन्होंने ऐसी हरकत की। लेकिन उसके पादाश में क्या तुम ये चाहते हो कि उस जमीन को पामाल कर दो कि जिस जमीन पे आखिरी नबी आने वाला है, जिस नबी जमीन पर आखिरी नबी क़याम फरमाएगा, उस जमीन को पामाल करना चाहते हो तुम? का आखिरी नबी? कहा हाँ। तुम्हें कैसे खबर? अंबिया की पेशिन गोई से। अच्छा, मैं उसी आने वाले आखिरी नबी की आमद के सदक़े में अपनी बेटी का खून माफ करता हूँ। जी, बड़ी बड़ी दास्तानें हैं, वो तारीख क्या पढ़ी जाए। साद बिन नबी करबी, जिसने गिलाफ काबा पहला चढ़ाया था, यमन के बादशाह था। बड़ी दास्तानें हैं, मैंने अर्ज़ किया। पता चला उसने एक तहरीर लिखी, उलमा से कहा इस बात को लिखा जाए, पता नहीं कब वो आएगा अल्लाह का आखिरी नबी, लेकिन आज मैं उस पर ईमान की तहरीर छोड़ जाना चाहता हूँ, ताकि जब वो आए वो नबियों का नबी होगा, इसलिए मेरा शुमार उसकी उम्मत में करार पाए। तहरीर लिखी गई, मैं बादशाह यमन सिर्फ आपकी मोहब्बत में, आपकी आमद की खबर सुन करके अपनी बेटी का खून मैं माफ़ करता हूँ। बड़े जुल्म ज़्यादती से उन्होंने कत्ल कर दिया उसको, लेकिन हमें इत्तला मिली कि आप सरज़मीन पर तशरीफ़ ले आएंगे। जब आप तशरीफ़ ले आए, ये तहरीर इस बात की गवाह होगी कि आपके आने से पहले मैं आप पर ईमान ला चुका हूँ। तहरीर छोड़ी उसने। पता चला अब वो तहरीर उलमा के पास विरासतन, बाप के पास, बेटे के पास, पोते के पास, परपोते के पास, 21वीं नस्ल तक आ गई। रसूल का ज़माना आ गया। रसूल मक्के से हिजरत करके मदीना आए। मदीने आए, सारे मदीने ने, बैरून मदीना इस्तकबाल किया, अहले यसरब ने इस्तकबाल किया। नाके में बैठे रसूल। अब हर एक ये चाह रहा है कि नबी पाक हमारे मेहमान हो जाए, नबी पाक हमारे मेहमान हो जाए, नबी पाक हमारे मेहमान हो जाए। लेकिन नबी पाक ने क्या फरमाया? मेरे नाके को छोड़ दो, मेरे नाके को छोड़ दो। ये नाका
चला नाका छूटी, रसूल नाके पर, नाका चलते चलते मदीने के लोग, यसरफ के लोग पीछे पीछे, वो नाका मदीने में घूमते गली कूचे से होती हुई एक दरवाजे पर जाके बैठ गई। अब जो वहां जाके बैठी तो पता नबी ने फरमाया इसी घर में मैं क़याम करूंगा। अब वो घर किसका? वो घर हजरत अय्यूब अंसारी का, वो घर हजरत अबू अय्यूब अंसारी का। अबू अय्यूब अंसारी के पहले मेहमान बने। अब जो मेहमान हुआ अल्लाह के नबी अबू अय्यूब अंसारी भी मुस्कुराए और जाने के बाद घर के अंदर गए। संदूक के अंदर संदूक खोला, संदूक के अंदर का संदूक खोला, जाकर के तहरी लेकर के आए और आने के बाद का अल्लाह के नबी एक अमानत है जो पुश्त आबा और अज्जाद से चलती हुई हम तक आई है और उसके लिए शर्त यह है कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसको दे देना। तो ये तहरीर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी ने तहरीर को खोला, पढ़ के लोगों को सुनाया और कहा उस पर सलाम हो जो मुझ मोहम्मद को बगैर देखे मुझ पर ईमान ले आया, जो मुझ मोहम्मद को बगैर देखे मुझ पर ईमान ले आया, उसकी अजमत को सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, बात तो खत्म हो गई ना। रसूल इल्म गैब नहीं जानते, ये कौन कह रहा है? कलमा पढ़ने वाले कह रहे हैं। ये जुल्म नहीं है। काश के नबी के मदीने में आमद पढ़ लेते। हाय जिस नाके पे नबी बैठ जाए उस नाके को मालूम है कि नबी के लिए अमानत किस घर में रखी हुई है। वो मदीने के सारे मकानात छोड़ करके उस नाके को इतनी खबर है कि नबी की अमानत कहाँ है। जिस नाके पे नबी बैठ जाए उसे इल्म गैब आ जाता है जानवर को, तो वो तो अल्लाह का हबीब कुल था। सलावत भेजो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बस यार मोहतरम, खुदा कबूल करे आपके इस एहतमाम को माशाल्लाह से, और ये अदायगी अजर रिसालत यही है। मोहब्बत का तकाजा ये होता है। अल्लाह का रसूल अल्लाह का ही हबीब महबूब नहीं, हमारा भी महबूब है। शर्त यही है कि रसूल से मोहब्बत करो ऐसी कि न अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत करो न अपने माल से मोहब्बत करो। शर्त मोहब्बत यही है। हमें अल्लाह के हबीब से ऐसी मोहब्बत है। और अल्लाह के हबीब को किससे मोहब्बत है? अल्लाह अकबर। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्लाह ही को, अल्लाह के हबीब को ही मोहब्बत है, अल्लाह को भी मोहब्बत है। सजदे में जिक्र किसका होता है? अल्लाह का। सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह, जिक्र अल्लाह का होता है। अल्लाह का जिक्र हो और वो भी कायनात का वो जिक्र करे जो अव्वल मखलूक हो, जिसने सबसे पहले अल्लाह का जिक्र किया। आज वही सजदे में जिक्र इलाही कर रहा है और उसी के जिक्र के सजदे में कोई पुष्ट पे आ जाए। कम से कम मोहब्बतें हैं, ये दास्तान है मोहब्बत की। पुष्ट पे आ जाए तो जिक्र इलाही में दरमियान में कोई नहीं चलेगा। आ जाए आप अपने बेटे के लिए सजदे में रह जाइए, या दुनिया का कोई बड़ा मुफ्ती कोई बड़ा मौलवी कि सजदे में हो, उसका बेटा पोता नवासा आ जाए पुष्ट पर, वो सजदे में रह जाए, वो शरीयत क्या कहेगी? नमाज का मजाक उड़ा रहा है अपने खून के रिश्तों के चक्कर में। तुझे पता नहीं है कि जिक्र किसका कर रहा है? जिक्र उसका कर रहा है जो अकबर है, जो अकबर है, अल्लाह अकबर। लेकिन जब वो अकबर किसी के लिए कहे कि मेरा जिक्र सजदा रोक दो, जिक्र बढ़ा दो, जिक्र बढ़ता जाएगा, सजदा रुका रहेगा। कब तक रुका रहे? जब तक ये अपनी मर्जी से ना उतरे। मर्जियों का मालिक, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जमा का सेगा है, वाहिद का नहीं। वमा तशाऊना, वो सब वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, और जो अल्लाह चाहता है वो वही चाहते हैं। इसका मतलब अल्लाह चाह रहा था कि आज जिक्र हो, जिक्र मेरा हो, करने वाला हबीब हो, पुष्ट पर महबूब हो, वो आ जाए। जब तक वो ना हटे तब तक सजदा तूल रहे, तूलानी सजदा होता रहा। ये किस लिए? ये अल्लाह मोहब्बत हुसैन सिर्फ
دنیا کو دکھا نہیں رہا تھا کہ محبت رسول سے محبت حسین کو بہت ہے. نہیں، رسول کو محبت حسین سے نہیں، اللہ کو بھی محبت. احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اسے بہت دوست رکھتا ہے جو حسین کو بہت چاہتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جس کی محبت، رونا کس بات کا ہے؟ جو تانے دیے جاتے ہیں کہ خود ہی یہ کیا، خود ہی پیٹتے روتے ہیں. قاتلوں پہ خدا کی لعنت ہے. جو رسول کو زہر دیا اس پر لعنت، جو نبی کی بیٹی کو ستایا اس پر لعنت، جو نبی کے بھائی کو قتل کیا اس پر لعنت، جو نبی کے نواسے کو قتل کیا، امام حسن کو زہر دیا اس پر لعنت، جس نے ان کے جنازے پہ تیر چلایا اس پر لعنت، جس نے تیر چلوایا اس پر لعنت، امام حسین علیہ السلام کو جس نے مدینے سے نکلنے پہ مجبور کیا، نکالنے والوں پر لعنت. مدینے سے مکے آ گئے، مکے میں خنجر لے کر کے قاتل آ گئے، قاتل کو بھیس میں آ کر کے حرم مکہ کو برباد کرنے والوں پر لعنت. مکے کو چھوڑ دیا اور آ کے کربلا آ گئے، کربلا پہنچ کر کے گھیر کے یہاں پر لانے والے اور اس کے بعد پانی بند کرنے والوں پر لعنت. وہ بلا تکلف، اس لیے کہ ہمارے درمیان، ہمارے نزدیک صرف رسول معیار ہیں، کوئی رشتہ نہیں، صرف رسول. اس لیے کہ ہمارے دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے سارا بھروسہ سب کچھ رسول پر ہے. جس کسی کو مرنے پہ یقین ہے اور مرنے کے بعد قیامت پہ یقین ہے اور قیامت میں جنت اور جہنم پہ یقین ہے، اس کو اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ ساقی کوثر علی ہیں، شافع محشر محمد ہیں اور سردار جوانان جنت حسنین کریمین علیہ السلام ہیں. اگر ان کو منہ دکھانا ہے تو پھر سارے درمیان کی باتیں ختم ہیں. بس یہ ایک معیار ہے کہ دنیا میں چاہے جیسے ہم جی لیں لیکن محشر میں منہ دکھانا ہے محمد کو. تو محمد کو منہ دکھانا ہے تو ان کے سامنے جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ ان کے بیٹے کا غم منا کے انہیں خوش کرنے کے لیے جانا ہے یا یہ کہ ہم سے کیا مطلب کر کے جانا ہے؟ کبھی کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، کوئی بزرگ. دنیا کی بہت ساری مثالیں، کچھ مثال نہیں، بس مجلس ختم کر رہا ہوں میں. عزیزان محترم، غم اسی بات کا ہے. بے شمار لعنت کریں. جس نے رسول کے گھر کو اجاڑ دیا اس پر لعنت، جس نے ظلم کی بنیاد رکھی اس پر لعنت، جس نے بے احترامی کی اس پر لعنت. اس لیے کہ معیار رسول ہیں، باقی کوئی نہیں ہے معیار ہمارے درمیان. جو رسول کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. اور نبی پاک، ہم تو شہادت کے بعد رو رہے ہیں قتل حسین پر. نبی پاک تو حضرت ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر پہ حسین کو گود میں لے کے رو رہے تھے. ام سلمہ نے پوچھا نصیب دشمنا، اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہا ام سلمہ بھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے بتایا کہ اس بچے سے بہت محبت ہے جسے سینے پہ آپ نے سلایا ہے، ہاں تو اسے کربلا کے ریگزار میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. اجرکم اللہ. عزاداروں، حسین غریب پر ظلم کی انتہا کربلا میں ہوئی، قتل کر دیا گیا 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے، ٹھیک ہے. لیکن انتہا ہے، عداوت اور دشمنی انسان کی زندگی تک رہتی ہے. لیکن پھر کوئی یہ قتل ہو گیا، کوئی قاتل ہوگا، کوئی مقتول ہوگا. لیکن انتہا کیا ہوئی کہ جس حسین کو اپنے دوش پہ رسول بٹھاتے تھے نا، اسی حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. یہ کیسی امت ہے؟ رونا اسی بات کا ہے. کیا تمسخر ہوا اسلام میں؟ کیا تمسخر ہوا؟ قتل شبیر کے بعد قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ؟ قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. ایک طرف نعرہ، ایک طرف اللہ اکبر کی تکبیر کے گلے پہ خنجر. پامال ہو گیا لاشا. اہل حرم، جو لوگ یزید لعنت اللہ علیہ کو بچانا چاہتے ہیں، کم سے کم وہ کربلا کہاں آیا تھا؟ کربلا نہیں آیا تھا، لیکن نبی زادیاں شام تو گئی تھی بندھے ہاتھوں نا، بندھے ہاتھوں شام تو گئی تھی. اس کے دربار میں شہزادیاں کھڑی ہوئی تھی، نبی زادیاں. روم کا سفیر پوچھ رہا ہے یہ کون ہے، تو تعارف کرا رہا ہے تو الٹے سیدھے انداز میں. تو ایسے میں نبی کی بیٹی بول اٹھی، یزید شرم نہیں آتی تجھے؟ اب تجھے غیرت آ رہی یہ بتانے میں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی نبی کے نواسیاں ہیں، یہ اسی کے گھر والے ہیں جن کو قیدی کیا ہوا ہے. 1 رسن 12 گلے ہیں. اور وہ ایک ننھی سی بچی جسے بولا نہیں جا رہا تھا. کیوں نہیں بول پا رہی تھی؟ اس لیے کہ اس کا گلا کسا ہوا تھا.
रस्सी में, कद छोटा था इसलिए बोल नहीं पा रही थी। कितने तमाचे मारे गए उसे। जो बच्ची अपने बाप के सीने पर सोने वाली हो, क्या उसको ऊंट के ऊपर लिटा करके रस्सी से बांध करके 1400 किलोमीटर का सफर किया जाए, उस बच्ची का सीना छलनी छलनी हो गया। और कब पानी नहीं मिला कभी। ये अपनी जिंदगी से लेकर के शाम तक आ गई, और शाम में आने के बाद कल उसी बच्ची की शहादत हो गई जिंदान शाम में। बस एक दो जुमले मसाइब को सुन ले बस। कोई बच्चा जो घर में बहुत ज़्यादा बोलता है ना, वो सबको बड़ा महबूब होता है। ये नन्ही सकीना भी हुसैन की चहीती थी, जो बाबा के सीने पर सोती थी, हर एक को दुलारी और प्यारी थी। कभी भाई की गोद में, कभी माँ की गोद में रहती थी, कभी फूफियों की आगोश में रहती थी, कभी बहनों की प्यारी थी। अज़ादारों, वही नन्ही सकीना अपने कैदी भाई से पूछती है, ए भैया प्यास अगर ज़्यादा बढ़ जाती तो क्या होता है। वो बच्ची भाई से पूछ रही है, भाई से जो इमाम वक्त है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछ रही है, कायनात के इल्म रखने वाले। ए बहन क्यों पूछ रही है? भैया यूं ही पूछ रही हूँ कि प्यास का गलबा क्या होता है। प्यास के गलबे पूछते रही, भाई बताता रहा। बहन जब प्यास का गलबा बढ़ता है हलक में कांटे पड़ जाते हैं, और गलबा बढ़ता है तो खून जलने लगता है। जब प्यास का और गलबा बढ़ता है तो हड्डियाँ गोश्त छोड़ने लगता है। जब प्यास का आखिरी गलबा होता है ना, तो हड्डियाँ जिस्म की चटकने लगती हैं। अज़ादारों, सोचो ज़ुर्रियत रसूल का रोज़ा। आज भी दुनिया का हर कैदी, कोई भी हो, अगर जिंदान में कोई कैदी मर जाता है, जेल में, कैद खाने में, तो उसका लाशा मरने के बाद उससे रिश्ता इंसानियत रखा जाता है। उसकी लाश निकाली जाती है, वरसा को दी जाती है, वरसा ले जाते हैं, उससे गुस्ल देते हैं, कफन पिनाते हैं, एहतराम से दफन कर देते हैं। इसलिए कि कैद की जिंदगी का मामला, कैद का मामला जिंदगी तक था, अब मर गई तब उसे आज़ाद कर दिया जाता है कि ले जाओ। लेकिन हाय रे, हुसैन की नन्ही सी 4 बरस की बच्ची, जिसे इतने ताजियाने मारे गए, इतने तमाचे मारे गए कि उसके चेहरे पर नीले और सुर्ख और नीले रुखसारों पर निशान पड़ गए, उसके गोशवारे ये छीने के कान की लवें फट गई, और उसका कुर्ता इतना जख्मी हो गया था कि वो उस बच्ची का कुर्ता जिस्म से चिपक गया था जख्मों से। अरे अगर किसी के जख्म होता है, पट्टी बांधी जाती है, तदबीर की जाती है कि पट्टी चिपकी हुई तो उसको छोड़ा लिया जाए। लेकिन हाय वो बच्ची जिसको कोई मरहम ना हो, कोई दवा ना हो, जख्म पे जख्म ताजियाने से मारे गए हो, उस बच्ची के जख्म से कपड़ा कैसे छूटेगा। लेकिन अज़ादारों, जिस्म से चिपका हुआ है, वही बच्ची कैसे उठती है और कैसे बैठती है, कितनी अज़ियतों के साथ आगे पूछती है। भाई ने जो कहा, बहन प्यास का आखिरी गलबा ये होता है कि जिस्म की हड्डियां चटकने लगती हैं। तो उस बहन ने आवाज दी, भैया मैं उठ रही हूं, तुम गौर करना। नन्ही सकीना एक मर्तबा भाई के सामने उठी तो भाई तड़प गया, तड़प के कलेजे से लगा लिया। ए बहन तेरी तो हड्डी चटक रही है। कहा भैया इसीलिए कह रही हूँ मैं मर जाऊंगी, भैया इसी जिंदान में रहकर कब्र बन जाएगी। भैया यजीद से कफन न लेना। मैंने अपने बाबा को बेकफन करबला में देखा था, उसका बेसर लाशा मेरे बाबा का बेकफन पड़ा था। भैया मर जाऊं, तू कैदी है, कोई वसीयत नहीं करती है, ख्वाहिश है, अगर हो सके तो नम जमीन में दफन कर देना ताकि इन सुलगती हुई हड्डियों को सुकून मिल जाए। नन्ही बहन मर गई, कैदी हथकड़ियों के साथ अपनी बहन का जनाजा उसी जिंदान में दफन करना पड़ा। लेकिन अज़ादारों, कभी भी अगर परदेश में छोटी सी बच्ची मर जाए और वतन में आओ तो छोटी बच्ची देखे, कोई पूछे आपकी बच्ची कितनी बड़ी थी, तो किसी बच्चे को देख के कहेंगे इतनी बड़ी थी। ऐसे ही थी मेरी बेटी, ऐसे ही थी मेरी बहन। इमाम सज्जाद भी मदीने में जब किसी बच्ची को देखते थे तो शाम को रुक करके कहते थे, हाय मेरी बहन सकीना। मेरी बहन ने कहा था, भैया मुझे नम जमीन में दफन करना, लेकिन मैं अपनी बहन को न दफन कर सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमु ल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन।